نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، یقیناً آپ کا معمول ہوگا کہ سونے سے پہلے رسول اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں۔ سورہ ملک یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، آپ نے فضائل قرآن میں پڑھا ہوگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو فرشتے، عذاب والے فرشتے آ جاتے ہیں اس کے پاس، ادھر عذاب والے فرشتے آ جاتے ہیں، ادھر سورہ ملک آ جاتی ہے۔ سورہ ملک انہیں روک دیتی ہے کہ نہیں بھائی، انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں سورہ ملک ہوں۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا قرآن کا حصہ ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ عذاب روک دے مردے سے۔ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کا حکم ہے۔ سورہ ملک ناراض ہو کے حیران ہو گیا۔ ہندوستان کے دارالعلوم دیوبند کے جو معتمم تھے انہوں نے اپنے مواعظ میں یہ بات لکھی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ضرور دیکھیں۔ خطبات الاسلام میں مولانا محمد قاری محمد طیب صاحب نے باقاعدہ یہ لکھی ہے روایت، حوالہ دے رہا ہوں، کبھی آپ دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیں۔ سورہ ملک ناراض ہو کے آسمان پہ چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور جا کے کہتی ہے یا الہ العالمین، یا اللہ یا مرنے والے کو میرے حوالے کر دے، یا مجھے اپنے قرآن سے نکال دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج بھی بہت غصے میں ہے، یا اللہ کیا میں آپ کا کلام نہیں ہوں؟ یا اللہ کیا آپ کے رسول محمد رسول اللہ نے کیا یہ لوگوں کو یہ بات نہیں بتائی کہ جو سورہ ملک کی تلاوت کرے گا قبر کا عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا حکم بھی سچ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سچ ہے، تو یا الہ العالمین پھر اس مردے سے اپنا عذاب ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ جا کے فرشتوں کو کوئی واپس چلے جائے۔ وہ واپس آتی ہے، فرشتوں کو ڈانٹ کے کہتی ہے واپس چلے جاؤ، اسے میرے حوالے کر دو۔ بات ختم نہیں ہوئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ ملک اپنا منہ مرنے والے کے منہ پہ رکھ کے کہتی ہے کتنا مبارک ہے وہ منہ جس سے یہ قرآن کی تلاوت اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا۔ اس کے سینے پہ اپنا منہ رکھ کے کہتی ہے کتنا مبارک ہے وہ سینہ جس میں سورہ ملک میں محفوظ تھی، کتنے مبارک ہے۔ پھر پاؤں پہ منہ رکھ کے کہتی ہے کتنے مبارک ہے وہ پاؤں جن پہ کھڑے ہو کے تو سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔